اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان بہت سی چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف آج کا نہیں بلکہ صدیوں پرانا ہے۔ مثال کے طور پر حق کے خلافت میں اختلاف۔ شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ بعد از پیغمبر حق کے خلافت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے۔ خلیفہ رسول جانشین پیغمبر وصی برحق علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور اللہ کے حکم سے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی میں اس کا کئی مواقع پر اعلان فرما دیا تھا، اور آخری لمحات میں، زندگی کے آخری لمحات میں کاغذ اور قلم اسی لیے منگوا رہے تھے کہ ایک نوشتہ تحریر کر دیں تاکہ بعد میں امت گمراہ نہ ہو۔ اہل سنت مسلمان ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، خلافت اہل بیت کے لیے نہیں بلکہ اصحاب کرام کی طرف آتی ہے، اور جانشین رسول خلیفہ پیغمبر ایک صحابی کو ہی ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ فدق کے معاملے پر اختلاف ہے، جاگیر فدق حق سیدہ پر اختلاف ہے۔ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فدق کی جاگیر کہ جو یہود فدق نے آن حضور کی خدمت میں ہدیتاً پیش کی اور آن حضور نے قبول فرما لی، اور جب یہ آیت اتری وآت ذی القربی حقہ، پیغمبر اکرم نے اپنی دختر نیک اختر کو اپنے گھر بلایا اور جاگیر فدق اپنی بیٹی کو ہبہ کر دی، اور آن حضور کے وصال کے بعد حکومت وقت نے اس پر قبضہ کر لیا، غصب کر لی، اور بی بی کے کارندوں کو وہاں سے بے دخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈالی گئی، بیعت پر مجبور کیا گیا، گھر سے لے گئے، اور دروازے سیدہ پر آگ کا اکٹھا کرنا، آگ کا لگایا جانا، دروازے کا جلایا جانا، اور وہ جلتا ہوا دروازہ گرا پہلو سیدہ پر، پہلو کا شکستہ ہونا، محسن کی شہادت، یہ سب وہ تاریخی حقائق ہیں کہ جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ جبکہ اہل سنت بھائی یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ سب من گھڑت کہانی ہے، یہ سب فسانہ ہے۔ ان کے تعلقات تو بہت اچھے تھے، اگر ان کے تعلقات اچھے نہ ہوتے تو خلیفہ ثانی یہ کیوں کہتے لولا علی لہلک عمر، کہ علی نہ ہوتے ہم عمر ہلاک ہو جاتا، اور پھر یہ دعا فرماتے نظر آتے ہیں کہ اے اللہ عمر کو اس لمحے زندہ نہ رکھنا کہ مشکل ہو، اور مشکل کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب موجود نہ ہوں۔ لہٰذا ان کے تعلقات کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بہت کچھ کیا گیا، اور ایک چیز کے جس کا سہارا لیا گیا وہ عقد ام کلثوم ہے کہ علی بن ابی طالب نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا عقد خلیفہ ثانی سے کیا، اپنی بیٹی کا رشتہ عمر فاروق کو دیا، اور کوئی اپنے دشمن کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا، لہٰذا ان کے تعلقات تو بہت اچھے تھے۔ کچھ نے تو اس میں اشتباہ کیا ہے، کیونکہ ام کلثوم نامی ازواج خلیفہ ثانی کے عقد میں تھیں، اور ایک دو نہیں بلکہ 5 ام کلثوم نامی خواتین عمر فاروق خلیفہ ثانی کے عقد میں رہی ہیں۔ کچھ کو تو اشتباہ ہوا نام کی وجہ سے، چونکہ وہ بھی ام کلثوم تھی، اور امیر المومنین کی دختر نیک اختر بھی ام کلثوم سلام اللہ علیہا تھی۔ کچھ نے اشتباہ کی اور کچھ نے بغض کی وجہ سے، تاکہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو کم کیا جائے، کہ علی بن ابی طالب نے اپنی بیٹی کا عقد عمر فاروق سے کر دیا۔ ایک تو تعلقات اچھے ثابت کیے جائیں، دوسرا اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو کم کیا جائے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ام کلثوم نامی خواتین کے جو خلیفہ ثانی کے عقد میں تھیں، ان میں سے پہلی ام کلثوم تو وہ ہیں کہ جو ام کلثوم جمیلہ بنت عاصم بن ثابت ہیں۔ دوسرے نام کی ام کلثوم بنت جرول خزائیہ ہیں، ان کا اصل نام ملیکہ تھا۔ تیسری ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہیں۔ چوتھی ام کلثوم بنت راہب ہیں، اور اس کو بھی سنن ابن ماجہ اور ابو داؤد نے اس کو لکھا ہے۔ پانچویں ام کلثوم بنت ابی بکر ہیں، خلیفہ اول کی صاحبزادی۔ تو یہ 5 ام کلثوم خلیفہ ثانی کے عقد میں رہی ہیں۔ ایک چیز اگر آپ اپنے اذہان عالیہ میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ خلیفہ ثانی نے حضرت خاتون قیامت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ بھی مانگا تھا، اور پیغمبر اکرم نے انکار کر دیا تھا۔ بے شمار وجوہات لکھی گئی ہیں، ایک وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ چونکہ عمر میں اتنا فرق تھا، ایج میں اتنا فرق تھا، کہ آن حضور نے اس وقت کہ جب خلیفہ ثانی کی عمر 45 سال تھی، آن حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا خاتون قیامت خاتون جنت کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اگر دیکھا جائے کہ اگر ماں کا رشتہ اس وجہ سے انکار ہو رہا ہے کہ عمر کم تھی بی بی کی، اور خلیفہ ثانی کی عمر اس وقت 45 سال تھی، تو اب بیٹی کی جب 11 یا 12 سال کی عمر میں، جو مورخین نے لکھا اور اس کو بہت علماء نے شد و مد کے ساتھ لکھا، اس پر کتابیں تحریر کی گئی، اور بہت سے علماء نے اس پر تقاریر بھی کی، عصر حاضر کے علماء سے بھی میسی بھی طاہر القادری اور دیگر افراد نے اس پر بہت شعلہ بیانی کی ہے۔ تو اگر تو آپ یہ دیکھیں کہ 45 سال
کہ مرد کو اگر خاتون جنت کا رشتہ اس وجہ سے نہیں دیا جاتا کہ عمر میں فرق ہے، ایج میں فرق ہے، ایج گیپ بہت زیادہ ہے، تو بیٹی کا رشتہ کس طرح دیا جاتا کہ جب خلیفہ ثانی کی ایج 57 ایئرز ہے اور وہ بچی کی جو 17 ہجری میں یہ عقد لکھا گیا کہ یہ عقد 17 ہجری میں ہوا کہ جس وقت ام کلثوم کی عمر مبارک 11 یا 12 سال ہے، تو اگر 45 سالہ مرد کو خاتون جنت کا رشتہ نہیں دیا گیا تو اس کی بیٹی کا رشتہ 11 یا 12 سال کی عمر میں ایک 57 سال کے مرد کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا تھا؟ یہ بات خود ایک سوالیہ نشان ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ام کلثوم کا خلیفہ ثانی کے عقد میں ہونا، تو 5 نام میں نے آپ کی خدمت میں رکھے، ان میں سے ایک نام وہ ہے ام کلثوم بنت ابی بکر کے جو خلیفہ اول کی بیٹی تھی۔ خلیفہ اول کا جب انتقال ہوا 13 ہجری میں تو ان کی زوجہ اسما بنت امیس کہ ان کے فرزند محمد بن ابی بکر بھی انہی کے بطن سے تھے، ان کی ایک بیٹی ام کلثوم بھی اسما بنت امیس کے بطن سے تھی، ابو بکر کی۔ تو خلیفہ اول کی وفات کے بعد اسما بنت امیس امیر المومنین کے نکاح میں آ گئی، علی بن ابی طالب سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنے دونوں بچوں محمد بن ابی بکر اور یہ بچی ام کلثوم کی جس کی ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، یہ ام کلثوم خلیفہ اول کی وفات کے بعد پیدا ہوئی ہیں، لہٰذا یہ ربیبہ امیر المومنین ہے، ان کی تربیت علی بن ابی طالب نے کی، ان کو پالا امیر المومنین نے ہے، یہ علی بن ابی طالب کی اپنی بیٹی نہیں تھی۔ اور تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ 4 یا 5 سال کی عمر میں خلیفہ ثانی نے اسی ام کلثوم کے جو بنت ابو بکر ہیں اسما بنت امیس کے بطن سے ان کا رشتہ مانگا، اور ان کا رشتہ مانگا گیا بی بی عائشہ سے، چونکہ قریب ترین رشتہ دار وہی تھی، بی بی عائشہ سے ان کا رشتہ مانگا گیا اور بی بی عائشہ نے اس رشتے کو قبول کر لیا، اور بی بی ام کلثوم کے جو ابو بکر کی بیٹی تھی ان کا عقد خلیفہ ثانی سے کر دیا گیا، اور مورخین نے اس ام کلثوم کو ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب لکھا ہے کہ جو درست نہیں ہے، ایج کا اتنا زیادہ فرق بنتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور مورخین نے جو اس میں چیز لکھی ہے وہ یہ کہ یہ ام کلثوم ان میں سے ایک بیٹا بھی تھا، زید نامی بیٹا کہ جو خلیفہ ثانی سے تھا، اور ان ام کلثوم اور ان کے بیٹے زید دونوں کی وفات ایک ہی دن ہوتی ہے، اور جنازہ عبداللہ ابن عمر پڑھاتے ہیں، امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ زمانہ ہے۔ تو یہ ام کلثوم کے جو خلیفہ ثانی کے عقد میں تھی ان میں سے بیٹا زید تھا، اور زید اور ان کی ماں ام کلثوم دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوتا ہے، اور عبداللہ ابن عمر جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تو یہ ام کلثوم تو امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر ان کا انتقال ہوتا ہے، ماں اور بیٹا ایک ہی دن دونوں کا انتقال ہوتا ہے، تو وہ ام کلثوم کے جو امیر المومنین کی صاحبزادی ہیں وہ تو 61 ہجری میں کربلا میں موجود ہیں، شیعہ اور سنی سب نے لکھا، اور 61 ہجری میں کربلا میں موجود ہونے کے بعد پھر اسیر ہو کے شام جاتی ہیں، پھر واپس کربلا آتی ہیں، اور پھر جب مدینہ جاتی ہیں تو ان کے اشعار شیعہ اور سنی سب نے لکھے ہیں کہ مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، تو وہ بی بی ام کلثوم تو 61 ہجری میں موجود ہیں۔ 62 ہجری میں بعض روایات میں ملتا ہے کہ ان کا انتقال ہوتا ہے، اور یہ ام کلثوم کہ جو خلیفہ ثانی کے عقد میں تھی ان کا تو انتقال بہت کربلا کے واقعے سے بہت پہلے ہو گیا، اور عبداللہ ابن عمر نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ ایک اور چیز کہ جو اہل سنت مورخین نے لکھی ہے کہ خلیفہ ثانی کے عقد میں ام کلثوم تھی جو دختر امیر المومنین لکھا گیا، اور علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ روایت ہماری شیعہ کتب سے بھی اس کا حوالہ ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ ہماری کتب کے جو کتب احادیث ہیں، کتب اربعہ، ان کا نام ہی کتب اربعہ ہے۔ ہمارے بھائیوں کی جو احادیث کی کتب ہیں انہیں کہتے ہیں صحاح ستہ، وہ 6 کتابیں جو صحیح ہیں۔ ہم تو اپنی کتابوں کو صحیح نہیں کہتے، ہم تو کہتے ہیں کتب اربعہ۔ ہماری کتابوں میں کمزور روایتیں بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے علماء نے جب روایتیں اکٹھی کی ہیں تو اس میں بہت سی ایسی ضعیف روایات بھی ہیں کہ جب علم الرجال کے آئینے میں ان کو پرکھا جاتا ہے تو بہت سے راوی ایسے ہیں کہ جو خود ضعیف العقیدہ تھے، بہت سے راوی ایسے ہیں کہ جن کا ایمان مشکوک تھا، بہت سے راوی ایسے ہیں جن کا عقیدہ مشکوک تھا، جن کا کردار مشکوک تھا، جو کن ذہن تھے، جن کا جھوٹ مشہور تھا۔ لہٰذا ہم اپنی کتاب کو صحیح نہیں کہتے، اور ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہماری کتب اربعہ میں ہر حدیث صحیح ہے۔
ہمارا تو عقیدہ یہ کہ ہر حدیث کو قرآن کی روشنی میں پرکھا جائے، اور اگر قرآن کے خلاف ہے تو اس کو رد کر دیا جائے، اور اگر قرآن کے مطابق ہے تو اس کو قبول کر لیا جائے۔ لہٰذا ہم اپنی کسی کتاب کو صحیح نہیں کہتے، ہماری کتب میں بے شمار ایسی روایات ہیں، اور یہ روایت کے جو الاستبصار میں ہے یا تہذیب الاحکام میں یہ روایتیں، پہلی بات تو یہ کہ اس روایت کے راوی ہی جھوٹے ہیں، اور اہل سنت کے علماء نے خود ان کو، چونکہ یہ کافی نام جو ملتے ہیں کہ یہ روایت جو سب سے زیادہ روایت یہ آئی ہے وہ زبیر بن بکار سے آئی ہے، اور زبیر بن بکار کو میزان الاعتدال نے جھوٹا کہا کہ یہ راوی جھوٹا تھا۔ اس کے علاوہ عمر بن دینار سے آئی ہے، احمد اور نسائی نے اس کو جھوٹا لکھا ہے، نسائی نے ان کو جھوٹا کہا ہے۔ اس کے علاوہ سلمان بن خالد سے یہ روایت ہماری کتب میں آئی ہے، جس کو تنقیح المقال نے، صاحب تنقیح المقال نے اس کو یہ لکھا ہے کہ یہ فرقہ زیدیہ سے تھا، یہ تو شیعہ اثنا عشری تھا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ حماد بن یزید ان کے راویوں میں آتا ہے، اور یہ خود اس کے بارے میں علامہ ہلی لکھتے ہیں کہ یہ خود ضعیف العقیدہ تھا، اور زبیر بن بکار کے بارے میں تو میزان الاعتدال میں یہ ہے کہ وہ ناسبی تھا۔ لہٰذا بہت سے ایسے راوی کی جن کی روایتیں آپ علم الرجال میں انہیں دیکھیں کہ کس نے روایت کی، اس نے کس سے سنا، اس سے کس سے سنا، ان کا حافظہ کتنا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، وہ جھوٹے تھے یا سچے تھے، کس قبیلے سے تعلق تھا، کس خاندان سے تعلق تھا، یہ پورا ایک علم ہے۔ فقط یہ نہیں کہ کسی کتاب میں کوئی حدیث لکھی گئی ہے تو وہ حرف آخر ہے۔ لہٰذا یہ جن راویوں سے یہ روایتیں آئی ہیں گو کہ یہ لکھا گیا ہے، لیکن ہم ان راویوں کو صحیح نہیں مانتے، سند ہی صحیح نہیں ہے۔ تو جب اس کی سند ہی ضعیف ہے، لہٰذا محمد بن اسحاق اور اس طرح کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے بارے میں مالک نے، سلیمان نے، تمیمی نے ان کو جھوٹا لکھا ہے۔ لہٰذا وہ جو روایات ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہماری کتب میں ہر روایت صحیح ہے، ان کے راویوں کو دیکھا جائے، علم الرجال کے آئینے میں ان کو دیکھا جائے، اس کی اسناد کو دیکھا جائے، اور جہاں تک یہ روایت کی جاتی ہے اور اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ ام کلثوم، یہ ام کلثوم کی جو بنت ابی بکر تھی، 4 یا 5 سال کی عمر میں ان کا عقد خلیفہ ثانی کے ساتھ لکھا گیا ہے 17 ہجری میں، اور وہ ام کلثوم کے جو بنت امیر المؤمنین ہیں ان کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا کہ یہ عقد خلیفہ ثانی میں گئی، اور شادی سے قبل، نکاح سے قبل خلیفہ ثانی کے گھر گئی، اور اس کے بعد جو لکھا گیا ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ میں ابھی عرض کروں، وہ بجائے اس کے کہ خلیفہ ثانی کا مقام و مرتبہ بڑھایا جائے، وہ تو ان کے دین پر، ان کے ایمان پر حرف آتا ہے، ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، خود جو لکھ رہے ہیں کہ نکاح سے قبل ان کے گھر میں گئیں، اور پھر جو ہے وہ جو کچھ تاریخ میں لکھا گیا، تو یہ کرنے سے خود ان کی کردار کشی کر رہے ہیں، خلیفہ ثانی کو خود جس طرح سے بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ اگر آج موویز بن رہی ہیں، آج اگر دشمن اور غیر مذاہب کے افراد اگر ان پر کتابیں لکھ رہے ہیں اور موویز بنا رہے ہیں تو وہ ہماری کتب میں چیزیں موجود ہیں، لہذا یہ وہاں سے سب لیا گیا۔ تو وہ ام کلثوم کے جس کا عقد خلیفہ ثانی سے ہوا، وہ ام کلثوم بنت ابی بکر تھیں، جو ربیب امیر المومنین تھیں، جو اسماء بنت امیس کے بطن سے تھیں، جو ابو بکر کی بیٹی تھی، اور وفات خلیفہ اول کے بعد امیر المومنین کے گھر جب اسماء بنت امیس آئیں، امیر المومنین نے ان سے نکاح کیا، لہذا یہ بیٹی پہلی امیر المومنین کے گھر میں جس کا نام ام کلثوم تھا، یہ بنت ابو بکر تھی، بنت امیر المومنین نہیں تھی۔ لہذا بہت سی کتب کے حوالے ہیں کہ جو دیے جا سکتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر بات ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایج کا فرق ہے، 17 ہجری میں یہ نکاح آپ لکھتے ہیں، اور اگر آپ عمر کے حساب سے دیکھیں تو 57 سال عمر بنتی ہے، 57 سال کے بزرگ کے ساتھ آپ 11-12 سال کی بچی کو، ایک عام انسان سوچتا ہے کہ کیسے بیاہے گا۔ لہذا وہ ام کلثوم کے جو تاریخ میں ملتا ہے کہ زوجہ خلیفہ ثانی تھی، وہ بنت ابو بکر تھی، اور عائشہ صدیقہ سے ان کا رشتہ مانگا گیا، اور ام المومنین نے اس رشتے کو قبول کیا، اور وہ رشتہ قبول کر کے خلیفہ ثانی نے ام کلثوم بنت ابی بکر سے عقد کیا۔ یہ بے شمار اس کے حوالہ جات موجود ہیں، بے شمار کتب میں، ریاض النظر فی مناقب عشرہ میں موجود ہے، المستدرک الحاکم میں حاکم نیشا پوری نے
بلکہ ذہبی نے تو اس حدیث کو منقطع کہا ہے. اس الاستبصار میں اس کا ذکر جو کیا گیا، اور طاہر القادری نے بہت کہا کہ اس پر شیخ طوسی نے لکھا کہ امیر المومنین گئے اور خلیفہ ثانی کی وفات کے بعد بی ام کلثوم کو اپنے گھر لے کر آئے. تو اس روایت کا تو راوی کاذب ہے، اس روایت کا تو راوی جھوٹا ہے. لہذا کسی کتاب میں روایت کا ہو جانا اس بات پر دلالت نہیں کرتا کہ وہ روایت سچی ہے. آپ اسے قرآن کے ساتھ پرکھیں گے، قرآن کے ساتھ دیکھیں گے. قرآن تو یطہرکم تطہیرا کہتا ہے انہیں. لہذا کہاں اہل بیت کا مقام و مرتبہ، اور کہاں ہم معاذ اللہ ان کی اہانت نہیں کرتے، لیکن اہل بیت میں اور اصحاب کرام میں ان کے مقام و مرتبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا یہ بی ام کلثوم حضرت جعفر طیار کی بہو تھی. یہ ام کلثوم خلیفہ ثانی کے عقد میں نہیں تھی، بلکہ یہ محمد بن جعفر طیار کی زوجہ تھی. حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا عقد عبداللہ بن جعفر طیار سے ہوا، اور بی بی ام کلثوم بنت امیر المومنین کا عقد محمد بن جعفر طیار سے ہوا. لہذا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فسانہ ہے. اور بہت سی چیزوں کو اس لیے متنازع چیزوں کو لایا جاتا ہے کہ اہل بیت کے مقام و مرتبہ کو کم کیا جائے، اور اس طرح کی چیزیں لا کر بہت سی کتب تواریخ میں اہل سنت نے اس پر بہت کچھ لکھا ہے. تشیع میں تو اس پر بہت بڑی بڑی ضخیم کتب لکھی گئی اور کئی کئی جلدوں میں اس پر لکھا گیا ہے. لہذا یہ سب فسانہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے. عقد ام کلثوم خلیفہ ثانی کے ساتھ نہیں ہوا تھا. وہ ام کلثوم کے جو خلیفہ ثانی کی نکاح میں تھی وہ ام کلثوم بنت ابو بکر تھی، کہ جن کا 4 یا 5 سال کی عمر میں جو کتب تواریخ نے لکھا ہے خلیفہ ثانی کے ساتھ عقد ہوا، اور یہ عقد 17 ہجری میں ہوا.